بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب درجوں پر بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں یعنی آیت الکرسی میں آ رہا ہے، اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیوں میں سے بھی نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئے گی، جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، کافروں کا ایمان کی جگہ کفر اور اطاعت کی جگہ معصیت اور شکر گزاری کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا ان کا ظلم ہے، اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے اسی لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، وہو العلی العظیم، اور وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہے، تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو گمان کرتے ہیں
کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لے کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ علیہم السلام، اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور مؤمنین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اسی کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء و رسول علیہم السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، جتنا اس میں غور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنا ہی واضح ہوتے جاتے ہیں۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہے، ان میں 4 فضائل یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دوسرا، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تیسرا ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ چوتھا ہے کہ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔